قبر کے وہ ہولناک مناظر ہمارے سامنے ہوں، اگر قبر کے وہ ہولناک مناظر ہمارے دل و دماغ میں ہوں تو قبرستان پہنچ کر ہمارے چہروں پر کبھی بھی مسکراہٹ نہیں آ سکتی۔ مناظر کس قدر ہولناک ہوں گے، قبر کس قدر ہولناک جگہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے۔ جب صحابہ نے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ، تمہارے چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو جائے، تمہاری دل لگیاں ختم ہو جائے، تمہارا آرام اور آسائش وہ ختم ہو جائے، زندگی کے مزوں کو تم بھول جاؤ۔ صحابہ نے جب نبی کی زبان سے یہ سنا فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَهُمْ خَنِينَ، صحابہ نے اپنے سروں پر اپنے کپڑے ڈال لیے، چادروں میں چادریں اپنے اوپر اوڑھ لی، اور حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو قبرستان جا کر اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، قبرستان پہنچ کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں صرف اسے دفن ہونا ہے جسے ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، قبرستان میں ہر ایک کو جانا ہے، مرنے کے بعد ہر ایک کو دفن ہونا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ بڑھاپے میں مریں گے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی جوانی کے لمحات ہم یوں ہی گزار لیں، اپنے مزے کر لیں، عیش کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں مسجد والے بن جائیں گے، بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کسی قبرستان پر، کسی قبرستان کی چوکھٹ پر یہ نہیں لکھا کہ اس میں صرف بوڑھوں کی میتیں آئیں گی، نہیں، بلکہ اس قبرستان میں جوانوں کی بھی میت جاتی ہے، بچوں کی بھی میت جاتی ہے، عورتوں کی بھی میتیں جاتی ہیں۔ ایسی جوان لاشیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ اللہ کے اٹھے، جس کے بارے میں گمان اور خیال بھی نہیں ہوتا کہ کل اس کا انتقال ہو جائے گا، فون پر خبر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، موضوع میں نے جو یہاں کے کانفرنس کے لیے سوچا تھا وہ موضوع تو بہرحال لمبا ہے اور وقت بہت کم ہے، کیونکہ میرے بعد بھی کئی اہم مقررین کو آپ کے سامنے خطاب کرنا ہے۔ تو بہرحال میں نے جو آج کا موضوع چنا ہے وہ ہے جب آپ قبرستان جائیں تو، جب ہمارا اور آپ کا قبرستان جانا ہوتا ہے میت کو دفن کرنے کے لیے یا یوں ہی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہم پر کیا کیفیت طاری ہونی چاہیے، ہماری کیا فکر ہونی چاہیے۔ قبرستان کے تعاون کے ہی لیے جو ہے آج کی یہ کانفرنس بھی منعقد ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم قبرستان جائیں تو سب سے پہلے ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہر شخص کو مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور تم اپنے اجروں کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے، تم اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ، موت تم کو آ کر رہے گی، چاہے شہروں میں زندگی گزارنے والا ہو یا دیہات میں رہنے والا ہو یا فٹ پاتھ پر زندگی گزارنے والا ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کو موت آئے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، جب ہم قبرستان جائیں تو موت کو یاد رکھیں کہ ہر ایک کو مرنا ہے۔
نمبر 2، جب ہم قبرستان جائیں تو ہم دھیان رکھیں، خیال رکھیں اور ہمیں یہ فکر ہو کہ قبرستان ایک دن ہمیں بھی میت ہونے کی حالت میں آنا ہے۔ یہ قبریں یہ اس لیے ہے کہ ان سے عبرت حاصل کی جائے، اور قبرستان جائیں تو یہ عبرت حاصل کریں کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے اور اس قبرستان آنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبر کے ہولناک مناظر سے ڈرایا ہے میرے بھائیوں۔ اگر قبر کے وہ ہولناک مناظر ہمارے سامنے ہوں، اگر قبر کے وہ ہولناک مناظر ہمارے دل و دماغ میں ہوں، تو قبرستان پہنچ کر ہمارے چہروں پر کبھی بھی مسکراہٹ نہیں آ سکتی۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھوں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ عنہ، رسول گرامی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ قبر کے عذاب کو تمہیں سنا دے۔ ذرا اندازہ لگائیں قبر کے مناظر کس قدر ہولناک ہوں گے، قبر کس قدر ہولناک جگہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے، قبر کا عذاب تم پر ظاہر کر دے، تمہیں سنا اور دکھا دے۔ لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم اس عذاب کو اپنے کانوں سے سن کر اپنے مردوں کو قبر میں دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ تم اپنے بیٹے کو اس قبر میں دفن کر دو، تم اپنے اس باپ کو اس قبر میں دفن کر دو جس کے مناظر اس قدر ہولناک ہیں۔ تمہارا دل پھر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ تم اپنے پھول جیسے بچے کو اس قبر میں دفن کر دو کہ جو اس قدر ہولناک اور خطرناک ہے۔ اندازہ لگائیں قبر کس قدر ہولناک جگہ ہے۔ جس قبرستان کے نام پر، جس قبرستان کے تعاون کے لیے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، میرے بھائیوں ہمیں یاد رکھنا ہوگا اس قبرستان میں ہمیں ایک دن دفن ہونا ہے، وہاں جانا ہے، اور وہ اس قدر ہولناک جگہ ہے، اس قدر ہولناک جگہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ میں اگر اس ہولناکی کو ہم صحیح طریقے سے جان لیں تو شاید اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اندازہ لگائیں کس قدر ہولناک جگہ ہوگی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان تشریف لائے، آپ کو پتا چلا لوگ ہنس رہے ہیں، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ ہنسنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہنسنا کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے نبی نے کس طریقے سے فوراً آخرت کی یاد دلائی، آخرت کی فوراً یاد دلائی، اور نبی علیہ السلام لوگوں کے پاس آئے اور آ کر آپ نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ یعنی رسول گرامی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے جس طریقے سے قبر کے عذاب کے بارے میں جانتا ہوں، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ پر قبر کے عذاب کئی مرتبہ منکشف کر دیے گئے، کھول دیے گئے۔ معراج کی رات آپ نے کئی عذابوں کو اپنے آنکھوں سے ملاحظہ کیا، تو نبی فرماتے ہیں اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، اور یہی حدیث ایک دوسری جگہ آتی ہے جس کے راوی ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى اللہ تعالی
اور تم اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنا بند کر دو، یعنی خواتین سے بستروں پر خواتین سے تم لذت حاصل کرنا بند کر دو، بلکہ اللہ اللہ کرتے ہوئے جنگل کی طرف نکل جاؤ۔ اس حدیث کے دوسرے راوی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں واللہ لوددت انی کنت شجرۃ تعبد، قسم ہے اللہ کی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ لیا جاتا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب صحابہ نے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ، تمہارے چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو جائے، تمہاری دل لگیاں ختم ہو جائے، تمہارا آرام اور آسائش وہ ختم ہو جائے، زندگی کے مزوں کو تم بھول جاؤ۔ صحابہ نے جب نبی کی زبان سے یہ سنا فغطى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولہم خنین، صحابہ نے اپنے سروں پر اپنے کپڑے ڈال لیے، چادروں میں چادریں اپنے اوپر اوڑھ لی، اور حضرت انس فرماتے ہیں صحابہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ صحابہ ہماری طرح سخت دل نہیں تھے، ان کے دل پتھر نہیں تھے، ان کے دل پتھر نہیں تھے کہ ان کے سامنے قبر کا بیان کیا جائے، ان کے سامنے آخرت کا ذکر کیا جائے اور پھر بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹیں ہوں۔ راوی حدیث انس فرماتے ہیں صحابہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، چادریں اوڑھ کر وہ رونے لگے۔ کیا ہمیں بھی قبرستان جا کر یہ احساس ہوتا ہے؟ ہم تو قبرستان جا کر اپنے موبائل میں مصروف ہوتے ہیں، قبرستان پہنچ کر بھی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں صرف اسے دفن ہونا ہے جسے ہم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لائے ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں، قبرستان میں ہر ایک کو جانا ہے، مرنے کے بعد ہر ایک کو دفن ہونا ہے۔ اور آپ یہ سمجھیں کہ بڑھاپے میں مریں گے کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی جوانی کے لمحات ہم یوں ہی گزار لیں، اپنے مزے کر لیں، عیش کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں مسجد والے بن جائیں گے، بعد میں نمازیں پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ کسی قبرستان پر، کسی قبرستان کی چوکھٹ پر یہ نہیں لکھا کہ اس میں صرف بوڑھوں کی میتیں آئیں گی، نہیں، بلکہ اس قبرستان میں جوانوں کی بھی میت جاتی ہے، بچوں کی بھی میت جاتی ہے، عورتوں کی بھی میتیں جاتی ہیں، ایسی جوان لاشیں جنہیں دیکھ کر انسان اللہ اللہ کے اٹھے، جس کے بارے میں گمان اور خیال بھی نہیں ہوتا کہ کل اس کا انتقال ہو جائے گا، فون پر خبر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ پھر ہم قبرستان پہنچ کر کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ جسے ہم آج لے کر آئے ہیں وہ اسی کو مرنا تھا، اسی کو قبر میں جانا تھا۔ میرے بھائیو، عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے زاروں قطار روتے، اس قدر روتے، اس قدر روتے، ان کے غلام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حتی یبل لحیتہ، عثمان غنی کی داڑھی ان کے آنسوؤں میں تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا تذکر الجنت والنار، تمہارے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تب تو اے عثمان آپ اس قدر نہیں روتے، آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کے سامنے قبر کا آپ کے سامنے قبر ہوتی ہے، آپ قبر کے پاس سے گزرتے ہیں، اس قدر سارو قطار روتے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے ان القبر اول منزل من منازل الآخرتی، کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اگر قبر میں نجات مل گئی، قبر میں راحت مل گئی، اس کے بعد والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر قبر ہی میں مشکل مل گئی تو اس کے بعد والی منزلیں اور مشکل ہوں گی۔ اور کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جتنے ہم مناظر دیکھے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، کیسے ہمارے چہروں پر قبرستان میں جا کر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ قبرستان تو وہ جگہ ہے کہ وہاں جائیں تو خوف خدا ہم پر طاری ہونا چاہیے، ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ اس قبرستان ہمیں بھی آنا ہے۔ میرے بھائیو، تیسری چیز، جب ہم قبرستان جائیں
تو آخرت کو یاد کریں، قبرستان جائیں تو آخرت کو یاد کریں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تو آپ نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تم میں لوگوں سن لو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا، ایک صحابی کے جنازے میں آپ تشریف لے گئے ہیں۔ حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں ایک قبر کے کنارے آپ بیٹھے تھے، فبکا حتی بل الثرا، نبی اس قدر روئے، وہاں بیٹھے بیٹھے اس قدر روئے کہ آپ کے سامنے جو مٹی تھی اس پر آنسو گرے اور وہ مٹی تر ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے روتے ہوئے ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جگہ کے لیے تیاری کر لو، اے میرے بھائیوں اس مقام کے لیے تیاری کر لو۔ آج ہمیں اور آپ کو آخرت کی یاد نہیں آتی، جلسے ہو رہے ہیں، کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس میں بھی ہم عیاشیاں تلاش کر رہے ہیں، ہم میلوں ٹھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، ہم جلیبیاں کھا رہے ہیں، ہم دوسری فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کا قرآن اور حدیث بیان کیا جائے اور ہم پر اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے ہم پر دنیا غالب ہو۔ میرے بھائیوں آخرت کو یاد رکھو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے یہ آخری حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں کیونکہ میرا وقت کی دامانی کے سبب کم ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کے حجرہ مبارکہ میں آپ علیہ السلام چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں حضرت عمر کہ آپ اٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے۔ اللہ اکبر، میرے اور آپ کے نبی سید الرسل، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے ہیں، چٹائی پر لیٹے ہیں، چٹائی کے نشانات کمر پر لگے ہیں۔ آج تو اللہ نے مجھے اور آپ کو خوب دولت دے دی ہے نا، اللہ نے خوب عطا فرما دیا ہے، نرم گدوں پر ہم سوتے ہیں، کمروں میں اے سی لگا ہوا ہے، پنکھا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو سجدے نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا، جن کو اللہ نے لاڈ اور پیار سے کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، جس شہر میں نبی نے قدم رکھے، لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے اس شہر مکہ کی قسم کھائی۔ اس نبی کی حالت یہ تھی، حضرت عمر فرماتے ہیں آپ چٹائی پر لیٹے تھے اور آپ اٹھ کر بیٹھے تو آپ کے جسم پر چٹائی کے نشانات تھے۔ فرماتے ہیں میں نے حجرے کی طرف اپنی نگاہیں اٹھائیں، میں نے جاننا چاہا کہ نبی علیہ السلام کی یہ کیفیت آپ کے حجرے میں دیکھوں اور کیا کیا ہے، تو حضرت عمر کی گواہی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ذرا سے جو رکھے تھے ایک طرف، ایک سا فطرانہ نکالتے ہیں نا ایک سا کا، کہتے ہیں ایک سا جو رکھے ہوئے تھے، اور کہتے ہیں ذرا سے پتے ایک طرف حجرے میں رکھے ہوئے تھے، اور ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ یہ صرف تھوڑا سا سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حجرے کا جائزہ لیا، مجھے کچھ نظر نہ آیا، نبی کے جسم پر صرف ایک لنگی، اور میں نے حجرے میں دیکھا ذرا سے جو رکھے ہوئے ہیں، ذرا سے پتے رکھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں
आंखों से आंसू बहने लगे। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह उमर बिन खत्ताब के आंसुओं पर पड़ी। हजरत उमर को रोते हुए देखा तो कहा मा युबकी का इब्नुल खत्ताब, ए उमर इब्न खत्ताब रो क्यों रहे हो? कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आखिर रोऊं क्यों ना? मैंने कैसर और किसरा को देखा है, मैंने दुनियावी बादशाहों को देखा है, वो ऐशो आराम में है, वो बड़े ऐशो आराम में है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के प्यारे हैं। आप इस हालत में, वो दुनियावी बादशाह ऐशो आराम में है और आप अल्लाह के हबीब होते हुए, आप अल्लाह के रसूल होते हुए इस हाल में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन आखिरत याद दिलाई। कहा ए उमर, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि उनके लिए दुनिया है, उन्हें जो मिलना है इस दुनिया में मिल गया, हमारे लिए आखिरत है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उस हालत में भी फौरन आखिरत की याद दिलाई। तो जब हम कब्रिस्तान जाएं, जब हम कब्रिस्तानों को देखें, जब हम कब्रों को देखें, तो हमें फौरन आखिरत याद आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह इन बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस और इन बड़े बड़े जलसों को ए अल्लाह इस शक्ल में इसके नताइज हमारे सामने आए कि हमारे अंदर तब्दीलियाँ पैदा हो जाएं, इनकलाब आ जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।